بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ریفرنس ہے جی مشکوٰۃ شریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب میں نماز کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگ دیا جائے گا، مانگ دیا جائے گا۔ تو میرے اچھے ناظرین، ہم اللہ سے جو بھی منوانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، اس کا نسخہ، اس کا طریقہ، اس کا فارمولہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی حمد و ثنا نماز کے بعد بیان کریں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے عطا ہوگا، یقین کے ساتھ مانگیں۔ اور آپ نے بھی وہ حدیث سنی ہوگی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس انسان کے لیے تو وہ قبول ہوتی ہی ہے جس کے لیے دعا وہ مانگی جاتی ہے، لیکن وہ انسان جو دعا مانگ رہا ہے کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے، اس کے حق میں بھی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ سے بہت کچھ پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیں، اور ہم اپنے پیاروں کو جب بھی مشکل میں دیکھیں تو ہم ان کے لیے اللہ سے چپکے سے دعا کر دیا کریں، اور کرتے رہا کریں جب تک ہمیں وہ لوگ خوش نہ نظر آنا شروع ہو جائیں، جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ ان کی پریشانی دور ہو گئی ہے۔ اور ہم اللہ سے اپنے لیے بھی مانگتے رہیں۔ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اپنے لیے بھی مل جائے گا۔ جو دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ انہیں بہت عطا کرتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے چپکے سے دعا مانگتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، اور تہجد کے وقت خاص طور پہ۔ آج بلکہ میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، مجھے بڑی پیاری بات لگی، بہت ہی پیاری بات میرے اچھے ناظرین۔ تہجد کے لیے اٹھنا اگر مشکل لگ رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو علماء بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیں، قیام اللیل کی نیت سے، تہجد کی نیت سے۔ تو اللہ کریم اپنی رحمت سے عین ممکن ہے کہ ان کو تہجد کے درجے میں لکھ لے، وہ ثواب عطا کر دے۔ ایک طریقہ انہوں نے یہ بتایا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ الارم لگا لیجئے تہجد کے وقت کا، آدھی رات جب گزر جائے یا ایک تہائی رات گزر جائے تو اس وقت کا کوئی الارم لگا لیجئے، اور جب آپ کی الارم پہ آنکھ کھل جائے تو اس وقت میں اللہ سے کوئی دعا مانگ لیجئے، کیونکہ اللہ اس وقت صدا لگا رہا ہے، منادی کر رہا ہے، پکار رہا ہے، کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں۔ تو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے
وہ جو صدائیں لگ رہی ہیں، وہ جو پکار ہے، تو اس پکار پہ لبیک کم از کم ہم ایک بار کہہ دیں. وہ جو ہم الارم لگائیں گے، ہم کہیں ہاں اللہ میں ہوں تجھ سے مانگنے والا اس وقت، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ اپنے لیے چاہیے، یہ اپنے پیاروں کے لیے چاہیے، یہ تیری امت، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے چاہیے، اللہ دے دینا. اور اسی میں پھر ہم اللہ سے یہ بھی کہہ دیں اللہ تہجد کے وقت پراپرلی جاگا نہیں جاتا، عبادت نہیں کی جاتی، اللہ توفیق بھی عطا کر دے. تو پھر وہ بڑا لاڈ والا وقت ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ وہ اللہ جو خود آواز دے رہا ہے، جو خود پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں دوں؟ تو اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ خود پکارے، خود صدا لگائے، اور اگر کوئی کہے کہ ہاں اللہ مجھے یہ چاہیے تو اللہ کہے جا میں نہیں دیتا. آپ سوچیں یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو ملے گا، جو کچھ مانگیں گے ملے گا، بس ہمیں توفیق عطا ہو جائے. تو جناب یہ طریقہ الارم لگا کے اس وقت چلیں، اگر اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، لیٹے لیٹے ہی اللہ سے دعا مانگ لیں انشاءاللہ بڑا کرم ہو جائے گا، زندگی کا لطف بڑھ جائے گا، یقین رکھیں. اللہم صلی علی محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ نے یہ میتھڈ اپنی زندگی میں اپلائی کیا تو کیسا رہا، کیا فائدہ ہوا، کیسا فیل ہوا، کامیاب ہوئے آپ؟ ضرور بتائیے گا. رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.